آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا میرے پیارے صحابی ایک مرتبہ سوچ لے میرے ساتھ پیار کرنا کوئی آسان کام تو نہیں۔ وہ صحابی پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ واقعی میں آپ سے سچا پیار کرتا ہوں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ایک مرتبہ پھر سوچ لے میرے ساتھ پیار کرنا آسان نہیں ہوتا، میرے ساتھ پیار کرنے سے کئی بار شہادت بھی مل جاتی ہے، میرے ساتھ پیار کرنے سے کئی بار شہید بھی ہونا پڑتا ہے، میرے ساتھ پیار کرنا ہے تو کئی بار جہاد پر بھی جانا پڑتا ہے، میرے ساتھ پیار کرنے والوں سنو کئی بار وادی طائف میں تبلیغ کرتے ہوئے پتھر بھی کھانے پڑیں گے۔ وہ صحابی پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ سے واقعی میں سچا پیار کرتا ہوں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اگر مجھ سے پیار کرتے ہو تو سنو۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو بندہ اس دنیا میں رہ کر جس سے پیار کرے گا کل معاشر والے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اگر آقا سے پیار کی بات ہو رہی ہو تو حضرت ابو بصیر کی بات نہ ہو تو بات مکمل نہیں ہوتی۔ امام بہقی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بصیر آقا سے بڑا پیار کیا کرتے تھے، آقا سے بڑی محبت سچا والا جو پیار ہوتا ہے وہ کیا کرتے تھے۔ یوں ہوا کہ جب صلح حدیبیہ کا موقع آیا کفار بھی بیٹھ گئے، مسلمان بھی بیٹھ گئے، اس وقت جو تحریر نقل ہوئی، جو تحریر لکھی گئی اس میں یہ لکھا گیا چونکہ اس وقت کفار کا زیادہ زور تھا، کفار نے یہ تحریر لکھوائی کہ اگر مکہ سے کوئی بندہ مدینہ میں چلا جائے آپ کے پاس تو آپ پر شرط ہے، آپ پر لازم ہے کہ آپ نے ہمارا بندہ واپس کرنا ہے، لیکن اگر مدینے کا کوئی بندہ مکہ میں آ جائے تو ہم واپس نہیں کریں گے بلکہ اس کو قیدی بنا لیں گے۔ اس وقت کافروں کا زور تھا تو آقا کو یہ بات ماننی پڑی۔ حضرت ابو بصیر اس وقت مکہ میں تھے، جب کافروں کو پتا چلا کہ یہ آقا کے سچے عاشق ہیں تو انہوں نے ظلم ستم کرنا شروع کر دیا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ آپ جس گلی سے گزر جاتے تو پتا چلتا یہاں ابو بصیر گزر کر گئے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیسے پتا چلتا؟ پوچھنے والوں نے پوچھا کیسے پتا چلے گا کہ ابو بصیر یہاں سے گزر گئے؟ تو لکھنے والے بیان کرتے ہیں کہ جس گلی سے گزر کر جاتے اس گلی سے خون کے قطرے پتا کرواتے کہ ابو بصیر یہاں سے گزر کر گئے ہیں۔ جہاں سے گزرتے کیونکہ کفار مکہ نے آپ کے پاؤں میں، آپ کے ہاتھوں میں، گردن میں بیڑیاں پہنائی ہوئی تھی اور اتنا شدید ظلم کیا کرتے تھے کہ آپ کے جسم سے خون بہتا۔ جب اتنا ظلم ہوا تو وہ ابو بصیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے مکہ سے بھاگنا شروع کیا، میلوں کا سفر پیدل کیا، مدینہ تک پہنچنے کے لیے بڑی مشکلات آئیں، پیدل چلتا رہا، اگر کوئی رستے میں سواری ملتی تو بیٹھ جاتا وگرنہ میلوں سفر پیدل بھاگتا ہوا دوڑتا ہوا کرتا۔ ابھی مدینہ میں پہنچا تو پیچھے سے کفار مکہ کے دو سپاہی آگے، کہا اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح کہ ہمارا طے پایا ہے کہ مکہ کو کوئی بندہ مدینہ آ جائے تو آپ رکھ نہیں سکتے، واپس کرنا آپ پر لازم ہے۔ تو جب دیکھا کہ ابو بصیر کی اتنی حالت کہ خون بہ رہا ہے، پاؤں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں بیڑیاں، گردن میں زنجیریں بندھی ہوئی ہیں، میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آگے۔ میرے آقا نے اپنے وعدے کو پورا کرتے ہوئے کہا کہ ابو بصیر تجھے جانا پڑے گا۔ ابو بصیر بھی رو رہے ہیں، ابو بصیر مدینہ سے نکلے تو مدینہ بھی رو رہا ہے، مدینے کی گلیاں بھی افسردہ ہیں، درخت بھی افسردہ ہیں، پہاڑ بھی افسردہ ہیں، صحابہ کی آنکھوں میں بھی آنسو ہیں، میرے آقا بھی زاروں کی طرح رو رہے ہیں، ابو بصیر بھی رو رہے ہیں۔ ابھی رستے میں پہنچے تو کافر کہنے لگے ابھی اچھا ہوا جن کے لیے تو بھاگ کر یہاں آیا، اتنی مشکلات، ان جن کے لیے تو مارے کھاتا رہا، جن کے لیے تو نے بیڑیاں پہنے، جن کے لیے تو نے اپنا خون بہایا، انہوں نے تجھے قبول ہی نہیں کیا۔ ابو بصیر نے بھی پھر سچا پیار کیا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کفار مکہ سنو، جتنا پیار میں آقا سے پہلے کرتا تھا اب اس سے زیادہ کرتا ہوں۔ کہا انہوں نے تو تجھے قبول بھی نہیں کیا پھر بھی اتنا پیار کرنے کی وجہ؟ کہا میں نے آقا کے وعدے کو دیکھا کہ جو میرے آقا وعدہ اگر کفار کے ساتھ اپنے دشمنوں سے کر لیں تو وہ بھی پورا کرتے ہیں، تو اپنے غلاموں سے وعدہ کیا ہوا کیسے نہیں پورا کریں گے؟ جب مدینے سے نکلے تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا ابو بصیر پریشان نہ ہو، ایک وقت ایسا آئے گا کہ میں تجھے پیغام بھیجوں گا کہ ابو بصیر آ جا اور تو مدینہ میں آئے گا۔ اے ابو بصیر پریشان نہ ہو، ایک وقت ایسا انشاءاللہ آئے گا اللہ کے حکم سے کہ میں تجھے پیغام بھیجوں گا، اللہ آسانیاں پیدا کرے گا۔ اب بھی ابو بصیر رستے میں پہنچے تو سوچا کہ مدینے والے نے قبول نہیں کیا، مکہ گیا تو انہوں نے اور مارنا ہے، ایک سپاہی کو دھکا دے کر اس کی تلوار پکڑی، دونوں کو مار دیا۔
جب دونوں کو مارا تو رستے میں ایک دریا بہتا تھا اور جنگل تھا۔ ابو بصیر نہ مدینے جا سکے نہ مکہ جا سکے، وہاں ہی دریا کے کنارے ڈیرا لگا لیا، دریا کے کنارے سے پانی پیتے، وہ جنگل سے پتے کھا کر گزارا کرتے، سال ہا سال گزرتے۔ اسی طرح جب کفار مکہ مسلمانوں پر ظلم کرتے مکہ میں رہ کر تو وہ ابو بصیر کے پاس آ جاتے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ آہستہ آہستہ آتے آتے 300 بندہ جمع ہو گیا۔ پھر یوں کرتے کفار مکہ کے مدینے والوں کا جو بھی قافلہ جا رہا ہوتا، جو بھی تجارت کے لیے مال لے کر جاتے تو یہ جو کافر ہوتے لوٹ لیا کرتے۔ جب یہ سارا سما دیکھا تو آقا نے بھی اجازت دے دی کہ مسلمانوں اگر تم بھی کسی کافر کا قافلہ دیکھو تو لوٹ لیا کرو، سامان ضبط کر لیا کرو، ان کو قیدی بنا لیا کرو۔ تو چونکہ حضرت ابو بصیر نے درمیان میں اپنا ڈیرا لگایا ہوا تھا تو جو بھی کافر اپنا قافلہ لے کر جاتے تو آپ کی فوج 300 ہو چکی تھی، آپ ہر کافر کا قافلہ لوٹ لیا کرتے۔ جب کافروں نے دیکھا کہ ہمارا چارہ نہیں چل رہا، انہوں نے جو شک رکھی اگر مدینے والے مکہ آ جائے تو انہیں قیدی بنا لیا جائے گا، اور اسی کے الٹ انہوں نے رکھا کہ اگر مکہ کا کوئی بندہ مدینے آ جائے تو مدینے والوں پر لازم ہے، فرض ہے کہ وہ ہمارا بندہ واپس کریں گے۔ یہ شک ہٹا دی گئی۔ جب شک ہٹائی تو حضرت ابو بصیر کو میرے آقا نے خط لکھا، بھیجا صحابہ کو، جاؤ ابو بصیر کو لے کر آؤ۔ ابو بصیر کے آخری ایام چل رہے تھے، آخری سسکیاں تھی، آخری ہچکیاں لے رہے تھے۔ صحابہ کرام نے پوچھا ابو بصیر ابھی بھی آقا سے محبت ہے؟ کہا ہاں آقا سے بڑی محبت ہے۔ کہا اب تو تیرا آخری وقت آ گیا۔ کہا نہیں ابو بصیر اس وقت تک مر ہی نہیں سکتا، کیونکہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ابو بصیر پریشان نہ ہو، ایک وقت ایسا آئے گا کہ میں تجھے پیغام بھیجوں گا۔ تو ابو بصیر تو اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک میں نے اپنے آقا کا پیغام نہ سنا۔ ابھی اتنی باتیں ہو رہی تھی کہ آقا کے بھیجے ہوئے صحابی آگے آ کر خط پیش کیا اور آقا کا سلام پیش کیا اور ساتھ کہا کہ ابو بصیر تجھے مبارک ہو۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ابو بصیر کو جاؤ بتاؤ کہ ابو بصیر اللہ نے آسانیاں پیدا کر دی، اللہ تعالیٰ نے تیرے راستے کھول دیے، تیرا محبوب تجھے بلا رہا ہے، آ جا۔ ابھی اتنا پیغام سنا کہ ابو بصیر کی روح پرواز کر گئی۔